ایمان اور نماز کی ادائیگی کے بعد مالدار اور صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بندے سے جس چیز کا سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ مطالبہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مطالبہ جو بار بار کیا گیا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ رب العزت نے سخت وعید اور تحدید لگائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایمان کے بعد کئی مقامات پر نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العزت نے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کے متصل بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہی سیدھا دین ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کی علامت بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ زبانی کلامی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایمان اور نماز کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید ہے اور جس کو موقت بیان کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مالدار بندوں پر یوں لازم فرمائی ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے رستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ وہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، فتکوی بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم، اور پھر اس کے بعد اس سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے رہے تھے اور غریبوں کے حق کو تم نے فراموش کر دیا تھا، اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ نہ دینے والے کو سونے کے ساتھ داغا جائے گا تو جب پیشانی سے داغا جائے گا تو وہ سر کی پچھلی جانب سے نکل آئے گا، جب دائیں پہلو سے داغا جائے گا تو وہ بائیں پہلو سے نکل آئے گا، جب بائیں پہلو سے داغا جائے گا تو وہ دائیں پہلو سے نکل آئے گا، جب پشت کی طرف سے داغا جائے گا تو وہ اگلے مقام سے نکل آئے گا۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اور ساتھ میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے، قرآن نے اس کو بخیل قرار دیا ہے۔ اور بخیل کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ تو وہ جو بخل کرتے ہیں ان کے متعلق یہ گمان نہ کرنا، یعنی اس چیز میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، یعنی مال عطا کیا، جو اس میں بخل کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ مت گمان کرنا کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب
قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا ہے اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خوش دلی سے زکوٰۃ دے، زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقات دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال کو رائگاں نہیں کرتا یا ضائع نہیں فرماتا، اور اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں اس انفاق پہ اجر جزیل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری زکوٰۃ بلکہ اس سے بڑھ کر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔